العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ سبق میں طلاق کے چند مسائل جو بیان کیے تھے تو آخر میں کہا تھا وطلاق المکرہ والسکران واقع، کہ مجبور کیے ہوئے کی طلاق اور نشہ میں مست کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ تو ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے جو ایک بات کہا تھا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقُ، یہ اتنا ٹکڑا جو مصنف نے کہا ہے یا قدوری کی عبارت میں داخل ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی جب وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی تھی۔ یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے نہ تو ماقبل سے متعلق ہے اور نہ ہی مابعد سے۔ آگے کہا وطلاق الاخرس بالاشارہ، ویقع طلاق الاخرس بالاشارہ، کہ گونگے کی طلاق اشارے سے واقع ہو جاتی ہے۔ تو درمیان میں جو یہ عبارت کہی گئی یہ کسی بھی طرح سیاق و سباق سے جڑتی نہیں ہے، اس لیے اسے کاتب کا سہو کہا جائے گا۔ یہ کاتب کے سہو سے یہ عبارت کتاب میں داخل ہو گئی۔ ہاں، اگر اس کو درست کرنا ہو تو بعض نسخوں کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ بعض نسخوں میں یوں عبارت ہے وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْكِنَایَاتِ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقُ، اور طلاق واقع ہو جاتی ہے کنایات سے جبکہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی ہے۔ تو خیر اس طرح عبارت تو درست ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہاں چونکہ طلاق صریح کا تذکرہ چل رہا ہے اس لیے اب بھی عبارت کا تعلق نہیں پایا جاتا۔ خیر، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ، جب طلاق کو منسوب کیا نکاح کی طرف تو طلاق واقع ہوگی نکاح کے بعد۔ مثل ان یقول ان تزوجتک فانت طالق، مثلا یوں کہے ان تزوجتک فانت طالق، یا کہہ دے کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق۔ ان تزوجتک فانت طالق یعنی اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے۔ او قال کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، یا یوں کہے کہ ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق ہے۔
دیکھیے مصنف نے یہاں جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ تعلیق بالشرط کا مسئلہ کہا جاتا ہے. آگے بھی اسی صورت کا مسئلہ مذکور ہے. طلاق کو معلق کرنا، چاہے نکاح کرنے کی طرف یا یہ کہ اپنی ملک کی طرف، تعلیق صحیح ہوگی اسی وقت جب کہ وہ اس کا مالک ہو، یعنی نکاح کے ذریعے سے بیوی کے بضاع کا مالک ہو. لہذا اگر اس نے یوں کہا، اپنی بیوی سے کہا انت طالق، تو وہ تو اپنی بیوی کے بضاع کا مالک ہے، اس لیے فوراً اس پر طلاق واقع ہو گئی. اور اگر اجنبیہ سے کہتا ہے، اجنبیہ سے، کیونکہ اجنبیہ کو طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، وجہ یہ کہ وہ اس کے بضاع کا مالک نہیں ہے، اس لیے طلاق کو اگر معلق کیا مل کے بضاع کی طرف تو وہ تعلیق صحیح ہوگی. مثلا کہا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے، تو ابھی طلاق واقع نہ ہوگی. ہاں جب اس سے نکاح کر لے تو نکاح کرتے ہی فوراً اس پر طلاق واقع ہو جائے گی. یہ شرط پائی گئی. وقوع طلاق کی شرط نکاح ہے. نکاح کے ذریعے سے بیوی کے بضاع کا مالک ہو گیا، اس لیے اس پر نکاح کرتے ہی فوراً طلاق واقع ہو گئی. یا یوں کہا کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں تو اسے طلاق ہے. ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق ہے. تو اب اس صورت میں جس عورت سے وہ نکاح کرے گا تو اس پر طلاق واقع ہوتی رہے گی. یہاں بھی اس نے جو ہے تو طلاق کو معلق کیا ہے نکاح پر، لہذا نکاح کرتے ہی اس پر طلاق واقع ہوگی ہم احناف کے نزدیک. امام شافعی کے نزدیک اضافت طلاق جب ملک کی طرف پائی جائے تو ملک کی طرف پائے جانے کے بارے میں وہ یوں کہتے ہیں کہ اضافت الی الملک کی صورت میں بھی طلاق نہیں ہوتی. یعنی اجنبیہ سے اگر یوں کہا ان تزوجتک فانت طالق تو ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نکاح سے قبل طلاق نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ جب ابھی نکاح کیا ہی نہیں تو بضاع کا مالک نہیں ہوا، اور جب مالک نہیں ہوا تو طلاق واقع نہ ہوگی. امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر اس نے عورت کا نام و نسب یا اس کا قبیلہ ذکر کر دیا، کہ مثلا یوں کہا کہ زینب بنت زید ابن خالد وغیرہ، اگر میں نے اس سے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو اس صورت میں ان کے نزدیک طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں. کیوں کہ ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے، وہ یہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کل امرأۃ انکحوہا فہی طالق،
اور اس کا نام یا قبیلہ ذکر نہ کیا تو اس پر کچھ نہیں، یعنی کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ یہ تو ان حضرات کی دلیل تھی، اور یہ بات جو حکم لگایا انہوں نے طلاق واقع نہ ہوگی، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا، اور یہ طلاق تنجیزی کی نفی پر محمول ہوگی۔ ہماری دلیل یہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دینے کی قسم کھا لے حالانکہ ابھی اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا تو یہ اس پر نکاح کے بعد لازم ہو جائے گا۔ اب دیکھو، اس نے تو قسم کھایا کہ اگر جو تو کسی عورت کو طلاق دینے کے لیے کہ قسم خدا کی میں تجھے طلاق دے دوں گا، اجنبیہ کو کہتا ہے، پھر اسی عورت سے نکاح کر لیا تو طلاق واقع ہو گئی اس حدیث کی بنا پر۔ تو اب جب اس نے یوں کہا کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں، شرط لگایا طلاق کے لیے، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، تو لامحالہ اس پر طلاق پڑے گی۔ اسی طرح ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق ہے، یہ کہنے سے بھی نکاح کرتے ہی اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ خیر، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ، اور جب اس نے طلاق کو شرط کی طرف منسوب کیا تو وہ طلاق واقع ہوگی شرط پائے جانے کے بعد۔ مثل ان یقول، مثلا یوں کہے اپنی بیوی سے یوں کہے ان دخلت الدار فانت طالق، ان دخلت الدار فانت طالق، اپنی بیوی سے کہتا ہے، بیوی باہر کھڑی ہے اور کہتا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ ولا يصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا او يضيفه الى ملكه، اور طلاق کو منسوب کرنا صحیح نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ مالک ہو جس نے قسم کھایا ہے، او یضیفہ الی ملکہ، یا اپنی ملک کی طرف منسوب کیا ہو۔ فإن قال لأجنبیۃ، لہذا اگر کسی اجنبیہ سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، کسی اجنبیہ سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، کہ اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق، ثم تزوجہا، پھر بعد میں اسی عورت سے اس نے نکاح کر لیا، فدخلت الدار، اور وہ گھر میں داخل ہوئی، لم تطلق، تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ دیکھیے یہ بھی طلاق جو ہے تو تعلیق بالشرط کا مسئلہ ہے۔ شوہر نے پہلے تو یوں بیان کیا کہ اذا اضافہ الی شرط وقع عقیب الشرط، دیکھو یہاں پر عقیب الشرط کہا ہے نہ کہ بعد الشرط۔ بعد اور عقیب کے معنی میں فرق ہے تھوڑا سا۔ بعد کے معنی بعد کے ہیں، وہ قریب زمانہ بھی ہو سکتا ہے اور بعید زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔
جیسے کسی نے کسی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ بھئی میں کھانا کھانے کے بعد آؤں گا یا 1 گھنٹے کے بعد آؤں گا، تو اب اس میں بعد جو ہے تو 1 گھنٹہ ہوتے ہی فوراً جو ہے تو حاضر ہوا، یہ قریب زمانہ ہوا، یا اس سے تاخیر کرتے ہوئے 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے بعد حاضر ہوا، تب بھی جو ہے تو بعد کا معنی میں وسعت پائی گئی ہے۔ لیکن عقیب کے معنی میں یہ وسعت نہیں ہے۔ عقیب کا مطلب ہوا فوراً، یعنی شرط پائے جاتے ہی فوراً طلاق واقع ہوگی۔ لہذا بیوی اگر باہر گھر کے باہر تھی، شوہر باہر ہو یا اندر ہو، بیوی سے کہتا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے، لہذا شرط کے مطابق اس پر طلاق واقع ہوگی۔ اگر وہ گھر میں داخل ہوئی تو جزا لازم ہو گئی، کیونکہ جزا شرط کے بعد ہوتی ہے اور وہ ہے حکم، لہذا طلاق واقع ہو گئی۔ جب تک گھر میں نہیں داخل ہوگی تب تک اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے کہے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہے، کہیں آنے جانے کے لیے کہے، کھڑی ہے تو بیٹھنے کے لیے کہے کہ اگر تو بیٹھ گئی تو تجھے طلاق، بیٹھی ہے تو کہتا ہے اگر تو کھڑی ہو گئی تو تجھے طلاق، تو جیسے ہی شرط پائی جائے گی اس پر طلاق فوراً واقع ہوگی۔ آگے کہا وَلَا يَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَن يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا او یضیف الی ملکہ، کہ یہ طلاق کی جو اضافت پائی گئی ہے شرط پائے جانے کے لیے، شرط پائے جانے کی صورت میں طلاق واقع ہونے کے لیے، تو یہ شرط کا پایا جانا اور طلاق کا حکم پایا جانا صحیح اس وقت ہوگا جبکہ وہ شخص جو ہے تو مالک ہو بضاعہ کا، اور طلاق کا بھی مالک ہو، کیونکہ بضاعہ کا مالک ہوگا تو طلاق کا بھی مالک ہوگا، یا تو پھر اپنی ملک کی طرف منسوب کرے، یعنی اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو تجھے طلاق، یا یوں کہ اگر میں تیرے بضاعہ کا مالک ہو جاؤں تو تجھے طلاق، تو نکاح ہوتے ہی فوراً طلاق واقع ہوگی۔ نکاح ہوتے ہی بضاعہ کا مالک ہو گیا، فوراً طلاق واقع ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مالک ہونا یا اپنی ملک کی طرف نسبت کرنا یہ طلاق واقع ہونے کے لیے شرط ہے۔ لہٰذا اگر کسی اجنبیہ عورت سے کہے چلتی پھرتی، یا کسی کے یہاں کوئی مہمان آئی کوئی عورت اور مرد نے دیکھا کہ یہ عورت ہے جو میرے گھر میں داخل ہو رہی ہے، تو اس کو کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق، اور وہ گھر میں داخل ہو گئی سنتے ہی فوراً یا بعد میں، تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی، تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کو جب کہا اجنبیہ کو کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، وہ واپس چلی گئی مثال کے طور سے، پھر بعد میں قریب زمانے میں یا بعید زمانے میں اس قائل حالف نے اسی عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کر کے جب نکاح کر لیا تو وہ عورت اپنے اس شوہر کے گھر میں داخل ہوئی جس نے کہا تھا، تو اب داخل ہونے سے اس پر طلاق واقع نہ ہوگی، اس لیے کہ جب اس نے کہا تھا ان دخلت الدار فانت طالق، اجنبیہ سے جب کہا تھا تو وہ شخص نہ تو اس کا مالک تھا اور نہ ہی طلاق کو ملک کی طرف منسوب کیا تھا۔
اس لیے اس پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.